السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 14 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 13 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ بھارت نے سفیر کے علاوہ تمام سفارتی عملہ کابل سفارت خانے میں تعینات کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے سفیر کے علاوہ اپنا دیگر تمام سفارتی عملہ کابل سفارت خانے میں تعینات کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بات چیت کے پروگرام کے دوران بنگلورو میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعے کو کہا کہ سفیر کے علاوہ بھارتی سفارتکاروں کی ایک ٹیم افغانستان گئی ہے، کیونکہ بھارت افغان معاشرے کے ساتھ اپنے طویل تاریخی تعلقات کے پیش نظر عوام سے عوام کے تعلقات کو جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سفارتکاروں نے اس وقت کی صورتحال کی وجہ سے گزشتہ سال اگست میں افغانستان میں سفارت خانہ چھوڑ دیا تھا اور اب سفارتکاروں کی ایک کھیپ واپس جا چکی ہے۔ ان کے بقول افغان عملہ جو وہاں رکھا گیا تھا وہ بدستور وہاں موجود ہے اور بھارت انہیں ادائیگی کرے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فی الوقت بھارتی سفارتکاروں کو واپس سفارت خانے میں بھیجیں گے، مگر سفیر کو نہیں۔ سفیر کو بھیجنے سے پہلے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آیا وہ وہاں کام کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لیں، ہندو راشٹر کے مبینہ آئین کا مسودہ تیار۔ 30 نامور سنتوں اور ہندو اسکالروں کے ایک گروپ نے فروری میں پریاگ راج میں مذاہب کی پارلیمنٹ میں مجوزہ ہندو راشٹر کے لیے مبینہ آئین کا پہلا مسودہ تیار کیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 32 صفحات کا مسودہ اگلے دھرم سنسد میں پریاگ راج میں ماگھ میلہ 2023 کے دوران پیش کیا جانا ہے۔ اس مسودے میں تعلیم، دفاع، امن و امان، ووٹنگ کے نظام، سربراہ مملکت کے حقوق وغیرہ کے شعبوں کی دفعات کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس مبینہ آئین کے مطابق وارانسی نئی دہلی کی جگہ ملک کے دارالحکومت کے طور پر لے گا۔ اس کے علاوہ کاشی یعنی وارانسی میں دھرم سنسد قائم کرنے کی تجویز ہے۔ اس میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ مسلمان اور عیسائیوں کو ووٹ ڈالنے کے حق کے علاوہ دیگر حقوق ملیں گے۔ اس کے علاوہ ہر شہری کو لازمی فوجی تربیت دی جائے گی اور زراعت کو مکمل طور پر ٹیکس فری کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ فروری میں پریاگ راج میں منعقدہ سمیلن میں انڈیا کو ہندو راشٹر بنانے کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ آرٹیکل 370 کو ہٹائے جانے کے 3 سال بعد بھی حریت لیڈر میروائز عمر نظر بند۔ بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی جانب سے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو ہٹائے جانے کے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی سینئر حریت رہنما میروائز عمر فاروق اپنی سری نگر کی رہائش گاہ میں نظر بند ہیں۔ میروائز کے قریبی حریت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ جموں کشمیر حکام نے ان الزامات کی تفصیل بتانے سے انکار کر دیا ہے جن کے تحت انہیں سری نگر میں ان کی رہائش گاہ تک محدود کر دیا گیا ہے، جہاں تک رسائی پر پابندی ہے اور سیکیورٹی ایجنسیاں اس کی نگرانی کر رہی ہیں۔ میروائز کے معاون نے دی وائر کو بتایا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے ایک دن پہلے 4 اگست 2019 کو ایک پولیس وین نگین علاقے میں میروائز کی رہائش گاہ پر پہنچی تھی۔ تب سے وین مسلسل میروائز کی رہائش گاہ کے باہر کھڑی ہے۔ ان کے بنیادی انسانی حقوق چھین لیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مذہبی ذمہ داریوں میں خلل پڑ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ان کے اور کشمیری مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے۔ میروائز کی والدہ، بیوی اور 2 بچوں سمیت ان کی سرگرمیاں ان کی رہائش گاہ تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں بھاری حفاظتی گھیرے میں باہر نکلنے کی اجازت ہے، جس میں اسپتال کے چند دورے کے علاوہ کووڈ-19 کی ٹیکہ کاری اور خاندان میں ہوئی ایک موت کے وقت ان کا باہر نکلنا شامل ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میروائز کا پاسپورٹ برسوں سے ضبط ہے اور ان کے دونوں بچے گزشتہ 2 سال سے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کا انتظار کر رہے ہیں۔ مودی نے چین سے ترنگے کا سودا کیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہند چین سرحد تنازع کو لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ لکھی ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر ترنگے کا سودا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ چین کے ساتھ ترنگے کا سودا کرنے والے وزیر اعظم کو چین کی دراندازی کیسے نظر آئے گی۔ سچا محب وطن وہ ہے جو اپنے ملک پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ سچا محب وطن وہ ہے جو
ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے لڑ جائے۔ ملک کا سچا خادم وہ ہے جو اپنے ملک کی زمین کے وقار اور شان کو بنائے رکھنے کے لیے وقف ہو۔ چین نے ہمارے ملک کی سرحدوں پر قبضہ کرنے کی ہمت کی ہے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے چین کو لال آنکھ دکھانے والے وزیر اعظم 8 سالوں سے چین کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے منہ سے چین کا نام تک نہیں نکلتا ہے۔ راہل گاندھی نے یہ سوال بھی کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ عوام کے ذریعے منتخب وزیر اعظم نے عوام ہی کے مفادات کو سب سے اوپر نہ رکھتے ہوئے چین کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ لیا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ترنگے کے لیے ملک کی شان کھادی کو چھوڑ کر انہیں چین سے درآمد کیے جانے والے پولیسٹر کا سہارا لینا پڑا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم کو ملک کو خطاب کر کے اپنے اسباب بتانے چاہیے۔ انڈیا کے وقار کے لیے ہر شہری ان کا ساتھ دے گا، لیکن تبھی جب بات انڈیا کی ہوگی۔ اسلامی تعلیمات میں ہر دور کے تقاضوں کا اطمینان بخش حل موجود ہے۔ دور حاضر کے اہم اور جدید مسائل پر قوم و ملت کی شرعی رہنمائی کے لیے ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام 17واں سے روزہ فقہی اجلاس حج ہاؤس بنگلور کرناٹک میں شروع ہوا۔ اس موقع پر خطبہ افتتاحیہ پیش کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے ایک گروپ کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ انسانیت کی رہنمائی و ہدایت کے لیے قرآن و سنت سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ حالانکہ انسانی ضرورت اور نت نئے پیدا ہونے والے مسائل بے شمار اور غیر محدود ہیں، مگر ان سب کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے اپنے قیام کے روز اول سے ہی مسلمانوں کی دینی رہنمائی، شرعی قیادت اور احکام اسلامی کے تحفظ و بقا کو بنیادی مقاصد میں شامل کیا اور کبھی بھی مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی اور شرعی قیادت سے غفلت نہ برتی۔ اپنے کلمات صدارت میں رکن شورا دارالعلوم دیوبند مولانا رحمت اللہ کشمیری نے کہا کہ موجودہ حالات میں علماء کرام اور مفتیان نظام کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔ آج کے فتنے کے دور میں جدید مسائل کا انبار ہے جن کے حل کے لیے ٹھوس لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذ حدیث مولانا عتیق احمد بستوی نے اپنے خطاب میں زور دیا کہ کوئی بھی دینی رہنمائی یا شرعی تجویز قائم کرنے سے پہلے بھارت کے مخصوص حالات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر جن حضرات نے خطاب کیا ان میں مفتی نذیر احمد بانڈی پورہ کشمیر، مفتی شبیر احمد قاسمی شاہی مراد آباد اور مولانا مجیب اللہ گونڈوی استاذ دارالعلوم دیوبند کے نام شامل ہیں۔ بہاری نہیں ڈریں گے، ہم ٹکاؤ ہیں بکاؤ نہیں۔ بہار میں مہا گٹھ بندھن کی حکومت تشکیل پانے کے بعد اتحاد کی پارٹیاں اب کابینہ کی توسیع پر غور و خوض کر رہی ہیں۔ اس وقت تیجسوی یادو دہلی کے دورے پر ہے اور کئی سرکردہ لیڈروں سے وہ اب تک ملاقات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کانگریس صدر سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کی اور اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کو خوب ہدف تنقید بنایا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہاری نہیں ڈریں گے، ہم ٹکاؤ ہیں بکاؤ نہیں۔ تیجسوی یادو نے مزید کہا کہ جب کچھ غلط ہوا تو ہم نے نتیش جی کو بھی قصوروار ٹھہرایا، لیکن ہم سماجوادی لیڈر ایک ہی گھر سے ہیں۔ ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نتیش جی کے فیصلے کا استقبال کرتے ہیں۔ تیجسوی یادو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور جھارکھنڈ میں بی جے پی کا سارا ڈرامہ دیکھا ہے۔ ہم بی جے پی والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ڈرنے والوں کو ڈراؤ، بکنے والوں کو خریدو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے آئینی ادارے سی بی آئی، ای ڈی، آئی ٹی ایک کے بعد ایک برباد ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا مرکزی حکومت غلط استعمال کر رہی ہے۔ آج ان آئینی اداروں کی حالت پولیس تھانے سے بھی بدتر ہے۔ ادھر دوسری جانب بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے خلاف ای ڈی اور سی بی آئی کے غلط استعمال کے حوالے سے اشاروں میں بی جے پی کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک آئین سے چلتا ہے اور اس پر عوام جواب دیں گے۔ انہوں نے بی جے پی لیڈران کی جانب سے عائد کیے جا رہے الزامات پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو میرے خلاف بولے گا اسے فائدہ ہوگا۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔